فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسی اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت ہے کیا، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانے لگ گئے تو میں نے آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتاب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کے مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی الرقم اور امام احمد بن جنبل الرقم میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مخرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو مقام جرانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم اور امام حجر اسقلانی میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ یہ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔
دوستوں، صحابہ اکرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیبت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے موسوں کے تلوں کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں ہیبت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے، کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گنڈی کے برابر۔ پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا، تل سیاہ، آس پاس بال، اس کی اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالکی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے۔ اس لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کو دوشی محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔